بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 91 میں باب الضیافت فصل اول سے حدیث نمبر 4243 سے لے کر 4245 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الضیافہ، مہمان نوازی کے حوالے سے یہ باب ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ضَافَ يَضِيفُ ضَيْفًا وَضِيَافَةً، اس کے اصل معنی مائل ہونے کے ہیں. مہمان بھی کسی طرف مائل ہوتا ہے، ضیف مہمان کو کہتے ہیں اور مضیف میزبان کو کہتے ہیں، اور ضیافت مہمانداری کو کہا جاتا ہے. جمہور علماء کرام کے نزدیک خندہ پیشانی کے ساتھ مہمانداری کرنا یہ مستحب ہے. بعض علماء کہتے ہیں مہمانداری کرنا ایک دن تک واجب ہے پھر مستحب ہے. ان علماء میں شیخ لیث بھی شامل ہیں، لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہمانداری اخلاقیات کے قبیلے سے ہے، لہذا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اور جن روایات میں واجب یا لازم کے الفاظ آئے ہیں وہ یا تو حالت اضطرار پر محمول ہیں یا اس سے مراد وہ خاص ٹیکس اور جزیہ ہے جو کھانے کی صورت میں ذمیوں پر مقرر کیا جاتا تھا، یا ابتدائی اسلام میں ضیافت واجب تھی پھر وجوب منسوخ کر کے استحباب باقی رہ گیا. بہرحال ضیافت اور مہمانداری اسلام کی خاص پہچان ہے. جن علاقوں میں انسانیت موجود ہوتی ہے اور جدید تعلیم سے فطرت مسخ ہونے سے محفوظ رہ چکی ہے وہاں ضیافت اور مہمانداری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. اسلام نے کچھ آداب و قواعد بھی مہمانوں کو سکھائے ہیں، اسی طرح میزبان کو بھی چند آداب و قواعد کا پابند بنایا ہے. اس باب میں انہی احادیث مقدسہ کا ذکر ہوگا. فصل اول کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية بدل الجار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی خاطرداری کرے. جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر چپ ہی رہے. اور بخاری کی روایت میں پڑوسی کا ذکر کرنے کی بجائے کچھ یوں ذکر ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناطے کو باقی رکھے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان والا معاملہ کرے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے.
گویا اس حدیث مقدسہ میں مہمان کا اکرام کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ فَلْيُكْرِمْ، اس حدیث مقدسہ میں 3 اچھی خصلتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جن اشخاص میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ ترغیب کا ایک انداز ہے اور ان خصائل کے اپنانے پر ابھارنا مقصود ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے ان کنت ابنی فاطعمنی، یہ کھلانے کی ترغیب ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامل ایمان کی بات کی گئی ہے کہ کامل مومن وہی ہے جس میں یہ 3 خصائل موجود ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے 3 دن تک خندہ پیشانی اور نرم اخلاق سے مہمان کو کھانا کھلانا میزبان کا اخلاقی فرض ہے۔ اس کے بعد کھلانا صدقہ و خیرات ہے، چاہے کھلائے چاہے نہ کھلائے۔ ضیافت میں ایک بار کھانے کا اعلیٰ انداز ہو، باقی دعوت شیراز ہو۔ فلا یؤذی جارہ، اصل میں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ پڑوسی کے سارے حقوق کا خیال رکھا جائے، کیونکہ فلیکرم جارہ فلیحسن جارہ کے الفاظ بھی احادیث مقدسہ میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو کم از کم پڑوسی کو ایذا بھی نہ پہنچائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، متفق علیہ۔ حضرت شریح کعبی سے روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم اور خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ 1 دن 1 رات ہے اور مہمانداری کرنے کا زمانہ 3 دن ہے، اور 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ اور صدقہ و خیرات ہوگا۔ اور مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مہمان میزبان پر بوجھ بن کر نہ رہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جائزتہ ای عطیتہ، مہمان کی مہمانداری میں پہلے دن دعوت میں اہتمام کرنا چاہیے اور پھر عام عادت کے مطابق کھانا کھلانا چاہیے۔ 3 دن کے بعد جب وہ رخصت ہوگا تو اس کو 1 دن 1 رات کا جائزہ یعنی سفر خرچ بھی دیا جائے گا۔ علامہ ابن اسیر جزری نے نہایہ میں لکھا ہے کہ جائزہ کا یہی مطلب ہے، لیکن ابن اسیر کے علاوہ شارحین لکھتے ہیں کہ مہمان کو پہلے دن جو تکلف کا کھانا دیا گیا ہے وہی اس کا انعام ہے۔ یہ معنی زیادہ واضح ہے اور راجح ہے۔ آج کل لوگوں کو یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک کسی مہمان کو کیسے ٹھہرایا جائے اور کیسے کھلایا جائے، لیکن اگر سابقہ دور کے انسانوں کی تاریخ کو پڑھا جائے اور آج کل کے قبائلی لوگوں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بعد محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال لوگ گر گئے ہیں مگر انسانی شرافت اور اس کی تاریخ تو نہیں گری، تاریخ تو آج بھی برقرار ہے۔ اور پھر بھی علاقوں اور حالات کے پیش نظر خود مہمان کو نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے، ہر روز نہ آئے اور جب آئے تو جلدی واپس چلا جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم متفق علیہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے عرض کیا کہ جب آپ ہمیں جہاد یا کسی اور کام کے لیے کہیں بھیجتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے، ایسی صورت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آیا ہم ان سے زبردستی اپنی مہمانداری کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے سفر کے دوران کسی قوم کے درمیان قیام کرو اور وہ تمہیں وہ چیز دیں جو ایک مہمان کو دینے کے لائق ہے تو تم اس کو قبول کر لو، اور اگر ایسا نہ کریں یعنی مہمانداری کا حق ادا نہ کریں تو تم ان سے مہمان کا وہ حق لے سکتے ہو جو ایک مہمان کے لائق ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ذمیوں پر مجاہدین کی ضیافت لازم ہے۔ لا یقروننا یہ قرا سے بنا ہے، مہمانداری کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میزبان مہمانداری کے حقوق ادا نہ کرے تو مہمان اس سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے۔ یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو ایک دن کی مہمانداری کو واجب کہتے ہیں، لیکن جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ ضیافت مستحب ہے، اور یہ حدیث ان ذمیوں کے بارے میں ہے جن پر جزیہ مقرر کرتے وقت یہ بھی مقرر کیا جاتا تھا کہ اگر مجاہدین کا تم پر گزر ہو تو تم ان کو کھانا کھلاؤ گے۔ یہ تو عام ضیافت نہیں ہے بلکہ جزیہ کا ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد حالت اضطرار ہے یا مراد یہ ہے کہ ان سے کھاؤ اور بعد میں قیمت ادا کرو؟ اور سب سے اچھا جواب وہ پہلا ہی ہے کہ اس لیے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر کھانا حرام ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ابتدا میں ہو پھر منسوخ ہو گیا ہو۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضیافت یہ مسلمانوں پر بھی اور ذمیوں پر بھی لازم ہے، اگرچہ یہ مستحب ہے اور یہ انسانی معاشرہ اور انسان کی تربیت اور اس کے اخلاق کی عکاس ہوا کرتی ہے۔